نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں حضرت اقدس شاہ مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ العالی کو ان مقالات اور ان خطبات کے محنت کر کے ہمارے سامنے دین اسلام کے معاشی نظام کو عام فہم انداز میں پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج دنیا کے اجتماعی نظام کا تعلق سب سے زیادہ معیشت کے ساتھ ہے۔ جس قوم کا معاشی نظام انسانی ضروریات کو پورا کرتا ہو، انسان کی احتیاجات کو پورا کرتا ہو، اس کے لیے ترقی کے راستے کھولتا ہو، اس کے مسائل حل کرتا ہو، اس میں سب سے زیادہ اہمیت اقتصادی نظام کی ہے۔ آج دنیا کے انقلابات معیشت کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ سوشلسٹ نظام ہو یا سرمایہ داری ہو، یہ معاشی نظام ہے۔ ان دونوں نظاموں کے غلبے کے باوجود، جبکہ سائنس دور ہے، ان نظاموں کے غلبے کے باوجود آج دنیا کی بھوک اور پیاس نہیں مٹائی گئی۔ اتنی بڑی ترقیات کے باوجود آج ایشیا میں بھوک ناچ رہی ہے، افریقہ میں بھوک ناچ رہی ہے، یورپ میں اکثر علاقوں میں بھوک ہے۔ دو نظام ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن یہ ناکام نظر آتے ہیں۔ معیشت اگر انسان کی احتیاجات کو پورا کرتی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اس کے وسائل کو صحیح تقسیم کرتی ہے، وسائل پر سے اجارہ داری کا خاتمہ کرتی ہے، تقسیم دولت، پیدائش دولت، صرف دولت، تبادلہ دولت کے انسانی ترقی کے اصولوں پر اس سسٹم کو تشکیل دیتی ہے، وہ معیشت یقیناً قابل تعریف ہوتی ہے۔ 1100 سال تک دین اسلام دنیا پہ غالب رہا اور دنیا کی بھوک اور پیاس مٹائی۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو بڑی خرابیاں تھیں۔ ایک بڑی خرابی کفر و شرک کا نظام انٹرنیشنل سطح پر غالب تھا، اور دوسرا انٹرنیشنل سطح پر اقتصادی خرابی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے نظام کو بھی مغلوب کیا، اور پھر جس قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں جو جماعت صحابہ تیار کی، اور اس نے دین کے معاشی، سیاسی، سماجی اصولوں کو غالب کیا،
تو پہلے حجاز میں انقلاب آیا اور وہاں ترقی کے راستے کھلے۔ پھر کیسر و کسریٰ کے نظام طبقاتی تمدن پر مبنی تھے، بھوک پیدا کر رہے تھے، حکمران طبقہ تعیشات میں مبتلا تھا اور عوام بیچارے بیلوں اور گدھوں کی طرح سے 18-20 گھنٹے کام کر کے مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ٹیکسز لگائے جاتے تھے اور بھوک اور افلاس انٹرنیشنل سطح پر انسانی سوسائٹی کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں معاشی نظام دیتے ہیں، اپنے صحابہ کو سکھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام دین کو غالب کرتے ہیں پورا نظام حیات کے ساتھ، اور اس میں خاص طور پر معاشی سیٹ اپ جو حضرات خلفائے راشدین نے قائم کیا، وہ ہمارے لیے نمونے کا دور ہے، اور اس کے اثرات دنیا میں 1100 سال تک رہے۔ یورپ تو ڈارک ایج میں تھا۔ ہم نے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا ہے کہ معاشرے نے بھوک مٹائی تو زکوٰۃ دینے والے تلاش کرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تعلیم میں بھی اعلیٰ مقام پر، امن قائم کرنے میں بھی پوری دنیا میں ہمارا ایک بہترین نظام موجود تھا، عدالتی نظام زبردست تھا، ہر قوم کے ہر مذہب کے حقوق کا تحفظ تھا۔ تو دین جب غالب تھا تو تمام زندگی کے پہلو زندہ تھے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ چیلنج ہمارے سامنے کیا پیش آیا۔ 200-250 سال سے زوال کے بعد کون سی طاقت دنیا پر غالب آئی اور اس نے دنیا کی معاشی حالت کیسے بنائی، سیاسی حالت کیسے بنائی، قانون کیسے دیے۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت آج معاشی نظام پر غور و فکر کرنے کی ہے۔ آج سب سے مشکل علم معاشیات کا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے سرمایہ داری نظام کا چیلنج بھی ہے، اشتراکی نظام کا چیلنج بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر بھوک اور افلاس کے نظام کا ایک چیلنج موجود ہے۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل نظام حیات دیتا ہے، لیکن دین کے پلیٹ فارم سے اگر انسانیت کے بھوک مٹانے کا معاشی نظام نہیں دیا جاتا تو اس دین کی کشش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ایک مزدور کے کیا حقوق ہیں، کسان کے کیا حقوق ہیں، ایشیائی لوگوں کے کیا حقوق ہیں، یورپین لوگوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے حقوق کا کیسے تحفظ ہوگا؟ گویا کہ ایک نظام حیات اگر معاشی نظام نہیں پیش کر سکتا، سیاسی نظام نہیں پیش کر سکتا، تو محض یہ کہہ دینا کہ ہمارا دین ایک پورا نظام حیات دیتا ہے، یہ صرف ایک کہنے کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے شکست کس چیز میں کھائی ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، حج کرنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، زکوٰۃ دینے کی بھی اجازت ہے، لیکن نہیں اجازت ہے تو سیاسی اور معاشی طور پر اپنے نظام کو مستحکم کرنے کی نہیں۔ ہم اپنے اس ملک پاکستان میں بھی اپنا دین کا معاشی اور سیاسی نظام نہیں دے سکتے۔ دنیا میں بھی یہی حالت ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اور حضرات خلفائے راشدین کے دور کا جو نظام قائم کیا ہوا ہے اس کی روشنی میں آج ہم آج کے دور کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر ایک صحیح معاشی نظام دنیا کے سامنے دیتے۔ اب حضرت اقدس مدح ظلہ العالی نے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں جو بہت بڑے فلسفی ہیں، آج ہمیں یورپ کے فلاسفروں کے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے دیے ہوئے معاشی سیاسی نظام تو ہمارے سامنے غالب ہے، اور جو کچھ نقشہ پیش کر رہے ہیں سامنے۔ آج اگر مسلمان ہیگل کے نظام کو پڑھتا ہے، کسی روسو کے نظام کو پڑھتا ہے، کسی مارکس کے نظام کو پڑھتا ہے، ایڈم سمتھ کے نظام کو پڑھتا ہے، اور اپنے دین اسلام کے مفکرین کو، فلاسفروں کو نہیں پڑھنا چاہتا، تو پھر یہ آج کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، اور انسانی سوسائٹی کو ترقی کے راستے پر کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک خلا تھا کہ آج ہم اس دور میں دین کے معاشی نظام دور کے تقاضے کے مطابق قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ان چیلنجز کو بھی سامنے رکھتے، اور سب سے بڑا چیلنج انسانیت کی بھوک اور افلاس کا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم صحیح ایک معاشی نظام سے واقف ہوتے۔ حضرت اقدس نے خطبات ملتان بھی وہاں خطبات دیے ہیں، آپ نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں، آپ نے سکھر میں بھی خطابات کیے، شاہ عبداللطیف بٹائی یونیورسٹی خیرپور میں بھی خطابات کیے ہیں، اور معاشیات پر کیے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ آج جس پیاس کو محسوس کر رہا تھا اپنے دین کے پلیٹ فارم سے، یقیناً آج اس کو حضرت اقدس کے ان مقالات کو پڑھ کر، خطابات کو پڑھ کر اس کی پیاس بجھائی جا سکتی ہے، اس کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ آج اکنامکس پڑھنے والا نوجوان یورپ کی یا سوشلزم کی اکنامکس پڑھنے کے ساتھ اگر دین اسلام کی اکنامکس کو امتیازی حیثیت سے سمجھنا چاہتا ہے، تو ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں آج جو یہ کتاب ہمارے سامنے آئی، اور اس سے پہلے حضرت کی محنت سے، یقیناً آج کے نوجوان کو یہ مطمئن کر سکتی ہے۔ آج نوجوان دہریت کی طرف جا رہا ہے، بے دینی کی طرف جا رہا ہے، وہ مایوس ہے اپنے دین اسلام کے معاشی نظام کو جب پیش نہیں کیا، تو مزدور، کسان، پسا ہوا طبقہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین اسلام میں میرے ان مسائل کا کوئی حل موجود نہیں، اس لیے پھر وہ یا مایوس ہوتا ہے یا دوسرے نظاموں کی طرف چل پڑتا ہے۔ الحمدللہ حضرت کی اس محنت کے نتیجے میں آج امتیاز بھی قائم ہوتا ہے۔ جس نے اسلام کا اقتصادی نظام مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہے، وہ بھی ان نظاموں سے مرعوب نہیں ہوتا، اور آج جو ہمارے سامنے حضرت اقدس کی محنت سے یہ چیز آئی ہے، یقیناً یہ نوجوان کو اور آنے والی نسل کو اپنے دین کے معاشی نظام کا صحیح تعارف کرانے کا ذریعہ بنے گی۔ ہمیں محنت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تقابلی جائزہ بھی لینا ہے۔ جو نظام دنیا میں موجود ہیں وہ ناقص ہیں، انسانیت کو ترقی نہیں دے سکے۔ ہمیں اس کو سامنے رکھ کر ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں جو کچھ تحریر ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو سمجھیں، محنت سے پڑھیں، تبادلہ خیال کریں، اس کے اوپر سوالات قائم کریں، اور اپنے دوستوں سے اس پر رہنمائی لے سکتے ہیں۔
میں پھر آخر میں حضرت اقدس مدد ذیل العالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت محنت کے ساتھ یہ جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا، یقیناً یہ ایک یونیک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کا فیض ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے۔ واہ